امت اور سلطنت عطا کرنے والا ہوں۔ اے جبریل میرے یوسف کو ایک خراج تک بھی نہ آئے، فوراً چلا جا۔ حضرت جبریل امین فوراً سے زمین پر آتے ہیں اور حضرت یوسف علیہ السلام کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جبریل امین پر بچھا دیتے ہیں قدموں کے نیچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں حضرت جبریل امین کے پروں پر ٹھہر جاتے ہیں اور اس وقت رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ یاران گرامی سوچیں یہ کتنا اذیت والا وقت ہے۔ آج ایک بھائی اگر جھڑک دے، محض ڈانٹ دے تو کئی دن اس کا غصہ نہیں ختم ہوتا۔ کبھی ابا کو شکایت کرتے ہیں، کبھی اماں کو شکایت کرتے ہیں کہ جس نے مجھے جھڑکا ہے، مجھے ڈانٹا ہے۔ اور ایک وہ بھائی ہے کہ جس کے کہنے کو 10 بھائی کہ سینہ فخر سے چوڑا ہو جائے کہ ہم اتنے بھائی ہیں، اور دوسری طرف دیکھیں تو وہ 10 کے 10 بھائی دشمن ہیں۔ 10 کے 10 بھائی آج کنویں کے کنارے پہ لا کے دھکا دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کسی نے کہا کہ سوچوں تو ساری عمر محبت میں کٹ گئی، دیکھوں تو کوئی شخص بھی میرا نہیں ہوا۔ کہ زندگی محبت میں گزار دی، لیکن آج نتیجہ کیا کہ وہ بھائی جن پر فخر ہوتا ہے آج وہ کنویں میں دھکا دینے کے لیے آ گئے ہیں۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کو دکھ تو ہوا، بڑی اذیت ہوئی، تکلیف ہوئی، اور کنویں میں کھڑے ہو کر حضرت جبریل امین کے پروں پر کھڑے ہیں اور کھڑے ہو کر رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اے میرے مالک، اے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی آگ سے بچانے والے میرے مالک، اے حضرت نوح کو ڈوبتے طوفان سے بچانے والے میرے مالک، تیری طاقت تمام طاقتوں پر غالب ہے۔ آج دیکھو تیرے یوسف کو بھی بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا ہے۔ اے میرے مالک، میں اس رب کی بارگاہ میں مدد کے لیے پکار رہا ہوں جس نے ابراہیم کو نمرود کی آگ سے بچایا تھا، جس نے نوح علیہ السلام کو طوفان سے بچایا تھا۔ آج میرا وہی رب مجھے میرے بھائیوں کے اس جنگل سے بھی بچائے گا اور اس کنویں کی تکلیف سے بھی میری مدد فرمائے گا۔ یاران گرامی روایتوں میں آتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا نا، اور ابراہیم علیہ السلام کون ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے پردادا، یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پردادا تھے یوسف علیہ السلام کے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، وہ واقعہ لمبا ہے، میں پورا تو نہیں عرض کر سکتا، کہ جب نمرود نے آگ جلائی نا، کہا کہ اس نے ہمارے بتوں کو توڑا اور ہمارے بتوں کی بے حرمتی کی ہے، آگ جلاؤ، ہم اس کو آگ میں پھینکیں گے۔ اور جب حضرت آگ لگا دی گئی اور میلوں تک آگ پھیلی ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا جانے لگا تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام سے بھی کہا تھا کہ اپنا قمیض اتارو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی قمیض اتار دیا گیا، اور قمیض اتار کے منجنیق میں باندھا ابراہیم علیہ السلام کو۔ یہ ایک کہہ لیں غلیل یا توپ ٹائپ کی ایک چیز تھی جس میں ڈال کے اور یوں کھینچ کے پھینکتے تھے تاکہ بندہ دور جا کے گرے۔ منجنیق میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا اور قمیض اتار دیا، اور پھر آگ میں پھینکا گیا۔ تو وہ قمیض جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اتارا تھا، وہ بعد میں حضرت اسحاق علیہ السلام کو بطور امانت دیا گیا، اور حضرت اسحاق علیہ السلام نے اپنے بعد وہ قمیض حضرت یعقوب علیہ السلام کو عطا کیا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے وہ قمیض طے کر کے اور اس کا چھوٹا سا سائز کر کے اور وہ کپڑے میں باندھ کے حضرت یوسف علیہ السلام کے گلے میں باندھ دیا تھا، تویز کے طور پہ گلے میں باندھ دیا تھا۔ اور کیوں باندھا تھا؟ کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ میرے بیٹے جو یوسف کو لے جانے کی ضد کر رہے ہیں، یہ کچھ نہ کچھ اس کے ساتھ برا کرنے والے ہیں، کچھ اس کا نقصان کرنے والے ہیں۔ تو بطور برکت اور بطور حفاظت حضرت یعقوب علیہ السلام نے وہ قمیض چھوٹی طے لگا کے اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے گلے میں باندھ دیا تھا۔ اب جب ان کو کنویں میں پھینکا گیا
تو ان کو یاد تھا کہ میرے گلے میں قمیض حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے اور آج میرا قمیض اتروایا گیا ہے، اور کل ایک وقت وہ تھا کہ جب گزشتہ کل میرے پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قمیض اتار کر ان کو آگ میں پھینکا گیا تھا، لیکن وہاں نتیجہ کیا نکلا تھا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تو اللہ کا حکم آ گیا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کا حکم آ گیا، یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم پر امن والی ہو جا اور ٹھنڈی ہو جا۔ اور اس وقت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو آگ گل و گلزار بن گئی، آگ باغ اور باغیچہ بن گئی، دیکھنے کو آگ تھی لیکن جب ابراہیم گئے ہیں وہی آگ باغ کا منظر پیش کرنے لگ گئی۔ اب وہی قمیض حضرت یوسف علیہ السلام نے گلے میں پہنا ہے، یعنی تویز کے طور پہ لٹکایا ہے، تو وہ قمیض دیکھ کر اپنے پردادا ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنے والوں نے آگ میں ڈالا تھا، لیکن میرے رب کی وہ ذات ہے جس نے اس آگ کو گلزار بنا دیا تھا، اور آج میرے دشمنوں نے، آج میرے حاسدوں نے مجھے کنویں میں ڈالا ہے اور میرا بھی آج قمیض اتروایا گیا ہے۔ تو اسی رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں جس نے ابراہیم کی آگ کو گلزار بنا دیا تھا، میرا رب میرے لیے بھی اس کنویں کو، اندھیرے کنویں کو روشن کر دے گا انشاءاللہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ یہ مجھے ستایا جا رہا ہے، یہ تکلیف پہنچائی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے اپنی طرف سے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا، پھینک دیا، اور خود واپس آ گئے، اور آ کر انہوں نے کیا کیا کہ میں پہلے آیتیں پڑھ لوں ساری تاکہ پھر تسلسل کے ساتھ میں گفتگو کرتا جاؤں گا۔ قرآن نے جو لفظ بیان کیے فرمایا وَجَاءُوا أَبَاهُمْ، اس کے بعد وہ سارے بھائی اپنے ابا کے پاس آئے، عشاءً یبکون، روتے اور چیختے چلاتے ہوئے، یعنی جیسے سینہ پیٹتے کہ ہائے ہائے مر گئے، بڑا نقصان ہو گیا، بڑا خسارہ ہو گیا، روتے چیختے یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے، اور قالو آ کے کہتے ہیں یا ابانا، اے ہمارے ابا، انا ذہبنا نستبق، بے شک ہم دوڑ لگانے لگ گئے تھے، وترکنا یوسف عند متاعنا، اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس بٹھا دیا تھا اور خود ایک دوسرے سے دوڑ لگانے لگ گئے، فَأَقَلَهُ الذِّئْبُ، اور یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا، ابا جی ہمیں پتہ ہے کہ آپ ہمارا یقین نہیں کریں گے، آپ ہمارا یقین نہیں کریں گے، وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، اگرچہ ہم سچ بول رہے ہیں، یہ ایک ڈرامہ تھا نا، اگرچہ ہم سچے ہیں، ہم سچ بول رہے ہیں، لیکن ابا جی ہمیں پتہ ہے کہ آپ ہمارا یقین نہیں کریں گے، وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، اور یوسف علیہ السلام کی قمیص پر جھوٹا خون لگا کر وہ لے آئے، اور آگے کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں نشانی کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ قال، یعقوب علیہ السلام نے جواب دیا کہ نہیں، یوسف کو بھیڑیے نے نہیں کھایا، بل سولت لکم انفسکم، بلکہ یہ تمہارے اپنے دل کی بات ہے، انفسکم امرا، یعنی یہ تم نے خود بنائی ہوئی اور اپنے من سے گھڑی ہوئی بات لے کر آئے ہو، یوسف کو بھیڑیے نے نہیں کھایا۔ اللہ اکبر۔ لیکن آپ نے یہ بات کہی نہیں، خاموش رہے، اور لیکن سمجھ گئے کہ یہ معاملہ ایسا نہیں۔ فصبر جمیل، یعقوب علیہ السلام کہتے اب صبر جمیل ہے میرے لیے، واللہ المستعان علی ما تصفون، اور جو بھی تم مجھے آ کے بتا رہے ہو، جو بھی بہانہ لگا رہے ہو، اللہ تعالیٰ میری اس معاملے میں مدد کرے۔ یہ آیتوں کا ترجمہ ہے آیت نمبر 18 تک۔ اب آپ سنیں تفصیل کے ساتھ معاملہ کیا ہوا۔ ان بھائیوں نے پھینکا یوسف علیہ السلام کو کنویں میں، اور خود آ گئے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس، اور آ کے ویسے ہی جیسے قرآن پاک نے کہا کہ روتے ہوئے چیختے چلاتے ہوئے کہ ہائے ہائے مر گئے مر گئے، کیا ہوا جی؟ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔
حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو حضرت یعقوب علیہ السلام سن کر بے ہوش ہو گئے۔ باقی سارے بیٹے آپ کے دائیں بائیں بیٹھ گئے اور جو چارہ گری کر سکتے تھے کرتے رہے کہ ابا جی ہوش میں آئیں، لیکن یہ رات گزر گئی اور ساری رات یعقوب علیہ السلام ہوش میں نہیں آئے۔ صبح جب سحری کا وقت ہوا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا سر آپ کے بیٹے روبیل اس کا نام تھا اس کی گود میں تھا، اور یہودا جو تھے یہ بھی پاس بیٹھے تھے۔ یعقوب علیہ السلام کی آنکھ کھلی تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ تم نے یوسف کو کیوں قتل کیا ہے؟ اس وقت روبیل کہتا ہے، روبیل یہ یوسف کا بھائی تھا، کہتا ہے کہ نہیں ابا جی آپ ہمارا یقین کریں، ہم نے یوسف علیہ السلام کو قتل نہیں کیا اور اس کو بھیڑیا ہی کھا گیا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنا سمجھدار بھیڑیا نہیں دیکھا کہ وہ پورا یوسف کھا گیا لیکن قمیص کہیں سے تھوڑا سا بھی پھٹا نہیں ہے۔ یہ ایک دلیل دی یوسف علیہ السلام نے کہ قمیص پر صرف یعقوب علیہ السلام نے کہ قمیص پر صرف خون کے نشان ہیں، خون لگا ہوا ہے۔ بڑا سمجھدار بھیڑیا تھا کہ یوسف کو قمیص سے نکال کے وہ کھا گیا اور قمیص کا ایک دھاگا تک بھی نہیں ٹوٹا۔ تو جب یہ بات کہی تو روبیل نے کہا کہ ابا جی اگر آپ ہمارا یقین نہیں کرتے تو ہم صبح دوبارہ جنگل میں جائیں گے اور جنگل میں جا کے اس بھیڑیے کو پکڑ کے لائیں گے، اور اس بھیڑیے نے اس سے پہلے بھی ہم پر بڑے حملے کیے تھے اور کئی دفعہ ہماری بکریاں بھی اٹھا کے لے جاتا تھا اور اس نے ہمیں پہلے بھی بڑا ستایا ہوا تھا۔ تو اگر ہم صبح سارے بھائی پھر نکلیں گے اور جنگل میں جا کے اس بھیڑیے کو پکڑ کے لائیں گے اور آپ کے سامنے اس کو پیش کریں گے۔ بہرحال یوسف علیہ السلام کی کے متعلق یہ بات سن کے یعقوب علیہ السلام خاموش ہو گئے، اور لیکن آپ کو یقین تھا، اللہ کے نبی تھے اور آپ جانتے تھے کہ یہ کیا معاملہ کرنے والے ہیں۔ لیکن اگلا جب دن چڑھا، یہ سحری کے وقت ساری باتیں ہوئیں، جب دن چڑھا تو یہ سارے بھائی کہنے لگے آؤ جی ہم اس بھیڑیے کو پکڑ کے لائیں اور ابا جی کے سامنے لا کے اس کو پیش کرتے ہیں جس نے ہمارے بھائی کو کھایا ہے۔ اور یہ نکل گئے دوبارہ جنگل میں، اور جنگل میں جا کے انہوں نے کسی بھی ایک بھیڑیے کو پکڑا اور اس کو رسیوں سے باندھا اور اس پر نیزے کی چوب سے کچھ زخم لگائے اور کچھ اس کے منہ پہ خون لگایا، اور وہ اس بھیڑیے کو رسیوں سے باندھ کے یعقوب علیہ السلام کے پاس لے کر آ گئے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یاران گرامی بڑی بڑی باتیں ذہن میں آ رہی ہیں، لیکن میں یہ بات پوری کر لوں پھر کچھ نصیحت کی باتیں میں اسی واقعے سے آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ وہ بھیڑیا رسیوں سے باندھ کے منہ پہ خون لگا کے کچھ اس پہ زخم وغیرہ دے کے اس کو یعقوب علیہ السلام کے سامنے لے کر آ گئے۔ کہنے لگے ابا جی یہ دیکھیں ہم نے پکڑ لیا ہے، یہ ہمیں مل گیا تھا، یہی وہ بھیڑیا ہے، یہ پہلے ہماری بکریاں بھی کھاتا رہا ہے اور کل اس بھیڑیے نے ہمارے بھائی یوسف کو کھا لیا، اور یہ دیکھیں اس کے منہ پر خون ابھی تک بھی لگا ہوا ہے اور یہ خون ہمارے بھائی یوسف کا ہی ہے۔ جب یہ ساری سٹوریاں سنا رہے تھے، یہ کہانیاں یعقوب علیہ السلام کو سنا رہے تھے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام غور سے بھیڑیے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے، بھیڑیے کی آنکھوں میں غور سے دیکھ رہے تھے۔ اور یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اور اللہ اپنے نبیوں کو یہ شان عطا کرتا ہے کہ وہ نبی انسان تو انسان بعض دفعہ جانوروں کی بولیاں بھی سمجھنے لگ جاتے ہیں، اور وہ جان لیتے ہیں کہ یہ جانور کہاں سے بول رہا ہے یا کیا بات کر رہا ہے۔ اور اس کی بے شمار مثالیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تجربہ میں ملتی ہیں۔ میرے کریم آقا سے کئی جانوروں نے آ کے گفتگو کی اور کلام کیا، انشاءاللہ کبھی ماحول بنا تو وہ بھی عرض کروں گا، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام غور سے بھیڑیے کی آنکھوں میں دیکھ رہے ہیں، اور گویا کہ جیسے ایک زخمی باپ یا ایک دکھ میں ڈوبا ہوا باپ کسی سے پوچھ رہا ہو کہ بتا کیا تو نے میرا یوسف کھایا ہے؟ تو نے میرا یوسف کیوں کھایا ہے؟ تجھے کیا ضرورت تھی مجھے اتنا دکھ دینے کی؟ کیا تو نے مجھے اتنی کیوں تکلیف پہنچائی ہے؟
اور وہ بھیڑیا آنکھوں آنکھوں سے جیسے کہ یعقوب علیہ السلام کو کہہ رہا تھا کہ خدا کی قسم میں نے یوسف کو نہیں کھایا ہے، یہ شرارتی لوگ ہیں، مجھ پر الزام لگا کے مجھے باندھ کے لے آئے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام دیکھتے رہے اور پھر یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اس بھیڑیے کو کھول دو، رسیاں اس کی کھول دو۔ رسیاں کھول دی، کہنے کا باجی بھاگ جائے گا، کہا کہیں نہیں بھاگتا، کھول دو اس کو۔ کھول دیا گیا تو یعقوب علیہ السلام نے بھیڑیے سے کہا کہ ادھر آ، میرے پاس آ۔ وہ بھیڑیا پاس آیا تو یعقوب علیہ السلام نے اپنا رخسار بھیڑیے کے منہ کے پاس کیا اور پھر رب کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ میرے یوسف کا معاملہ ہے اور تو جانتا ہے کہ میں کتنا دکھی ہوا ہوں یوسف سے، اے اللہ میں جو مجھے نبوت عطا کی ہے اس نبوت کا واسطہ دیتا ہوں، اس بھیڑیے کو زبان عطا کر دے، اس بھیڑیے کو زبان عطا کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بھیڑیے کو زبان دے دی۔ یعقوب علیہ السلام نے پوچھا، اور یہ ساری بات تفاسیر کے اندر موجود ہے، جامع احکام القرآن کے اندر یہ ساری بات موجود ہے، عربی کی یہ تفسیر ہے۔ اچھا، یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ تو نے میرا یوسف کیوں کھایا ہے؟ وہ بھیڑیا کہتا ہے اللہ نے اس کو زبان دی، بول کے کہتا ہے کہ میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اللہ نے تمام نبیوں کے جسم اور گوشت کو ہر وحشی جانور پر حرام کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہ اللہ نے ہر نبی کے جسم کو جانوروں پر، وحشی جانوروں اور درندوں پر حرام کر دیا ہے۔ ہم درندے ضرور ہیں، ہم وحشی جانور ضرور ہیں، لیکن اتنے گستاخ نہیں ہیں کہ کسی نبی پر حملہ کریں، اتنے گستاخ نہیں ہیں۔ جانور ضرور ہیں، وحشی ضرور ہیں، درندے بھی ضرور ہیں، لیکن گستاخ نہیں ہیں کہ کسی اللہ کے نبی پر حملہ کریں اور اللہ کے نبی کی عزت کو پامال کریں۔ میرے رب نے نبیوں کے جسموں کو ہمارے اوپر حرام کر دیا ہے۔ اور پھر یعقوب علیہ السلام نے کہا تو پھر بتا تو کہاں سے آیا ہے اور تجھے یہ کیسے پکڑ کے لائے ہیں؟ اور وہ بھیڑیا اپنی داستان سناتا ہے، کہتا ہے کہ میں مصر شہر کا رہنے والا ہوں، میں مسافر بھیڑیا ہوں اور مصر شہر کا رہنے والا ہوں، اور میں تو اپنے بھائی کی تلاش میں یہ کنعان شہر کے اندر آیا تھا۔ میرا بھائی گم ہو گیا، ملا نہیں، اور اس کو تلاش کرتے کرتے میں کنعان شہر میں آ گیا، اور یہاں کے جنگل میں میں اپنے بھائی کو تلاش کر رہا تھا کہ اچانک ان لوگوں نے مجھ پر حملہ کر دیا اور مجھے رسیوں سے باندھ کے یہ آپ کے پاس لے کر آئے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام بات سنتے رہے، اور پھر یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اس کو بھیڑیے کو جانے دو اور اس کو آزاد کر دو۔ اور پھر جب اس کو آزاد کر دیا، جانے دیا، تو اب یہ سارے بھائی پھر کہنے لگے ابا جی آپ نے ہمارا مجرم چھوڑ دیا ہے، ہمارے بھائی کے قاتل کو چھوڑ دیا، ہمیں تو اسے سخت سزا دینی چاہیے تھی۔ تو یعقوب علیہ السلام نے ایک آہ بھری، روئے اور رو کر کہا ڈوب مرو، اور شرم کا مقام ہے تمہارے لیے کہ وہ ایک جانور ہو کر، بھیڑیا ہو کر اپنے بھائی سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اپنے بھائی کو تلاش کرنے کے لیے وہ مصر شہر سے چلا ہے اور کنعان کے جنگل میں آ گیا ہے اپنے بھائی کو تلاش کرتا ہوا، اور تم اس جانور سے بھی گئے گزرے ہو کہ تم نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے بھائی کا قتل کر دیا ہے اور بھائی کا نقصان کر دیا ہے۔ ایک طرف وہ بھیڑیا ہے کہ جو اپنے بھائی کو تلاش کرنے کے لیے کہاں مصر سے چلا اور کنعان کے جنگل تک آ پہنچا ہے، اور تم ایسے جانور پر الزام لگاتے ہو، اور وہ تو اپنے بھائی سے اتنی محبت کرتا ہے، اور حالانکہ تم انسان ہو کر تم اپنے بھائی کا نقصان کر کے آ گئے ہو۔ یاران گرامی، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو جو مقام، جو عظمت اور جو اپنی بارگاہ میں پذیرائی عطا کی ہے، اس کا پوری کائنات میں کوئی ثانی نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھیں، اب آئیں ان باتوں کی طرف جو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے لیے بڑی نصیحت کی باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ کے نبی انسان تو انسان، اللہ نے جانوروں پر بھی نبیوں کو اختیار عطا کیا ہے، جانوروں پر بھی نبیوں کو
اختیار عطا کیا ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ کہ وہ بھیڑیا یعقوب علیہ السلام کو کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ ہم وحشی جانور ضرور ہیں، ہم وحشی جانور ضرور ہیں، لیکن اللہ نے نبیوں کے جسم ہم پر حرام کیے ہیں، نبیوں کے جسم ہم پر حرام کیے ہیں۔ اور اس بات میں سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ ایک جانور ہو کر اللہ کے حکم کا کتنا پابند ہے، وہ ایک جانور ہو کر اللہ کے حکم کا کتنا پابند ہے کہ اللہ نے یہ چیز ہمارے لیے حرام کی ہے اور ہم نے اس چیز کے قریب بھی نہیں جانا۔ وہ جانور ہے، بھیڑیا ہے، درندہ ہے، وحشی ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ اللہ نے ہم پر یہ چیز حرام کر دی ہے، اور چونکہ اللہ نے منع کیا ہے، اللہ نے حرام کی ہے، تو اب ہم اس کے قریب بھی نہیں جاتے ہیں۔ یاران گرامی، ایک طرف وہ جانور ہے اور ایک طرف ہم انسان ہیں کہ اللہ کی حرام کردہ اور منع کردہ چیزوں پر بار بار اللہ کی حدوں کو توڑتے ہیں، بار بار اللہ کی حدوں کو توڑتے ہیں، اور جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہم ان سے ذرا بھی باز نہیں آتے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، سرکار نے فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ اس زمانے میں افراتفری کا یہ عالم ہوگا کہ ہر آدمی پیسے کے پیچھے بھاگے گا، دولت کے پیچھے بھاگے گا، اور وہ اس بات کی طرف ذرا بھی دھیان نہیں دے گا کہ یہ حلال طریقے سے آ رہی ہے یا حرام طریقے سے آ رہی ہے، یہ دولت میں حلال دولت کما رہا ہوں یا حرام کما رہا ہوں۔ حلال اور حرام کا فرق کیے بغیر ہر ایک انسان کو صرف یہی دھن ہوگی کہ کسی نہ کسی طریقے سے مال اکٹھا کیا جائے، پیسہ کمایا جائے، پیسہ کمایا جائے، اور اللہ کے حکم اور اس کی حدوں کو پامال کرتے ہوئے انسان پیسے کے پیچھے ایسے دوڑے گا۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ زمانہ آ چکا ہے، میرے کریم آقا کی پیشین گوئی سچ ثابت ہو چکی ہے کہ آج ہم میں اکثر وہ لوگ ہیں، میں کسی ایک پر نہ الزام لگا سکتا ہوں، نہ کسی کو مجرم کہہ سکتا ہوں، اتنا ضرور کہوں گا کہ اپنے گریبان میں آپ جھانک کر دیکھیں اور سوچیں کہ ہماری طبیعت اور ہمارا مزاج کیسا ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت کثرت کے ساتھ ہم صرف مال حاصل کرنے کے چکر میں ہیں۔ ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ سود کا پیسہ ہے، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ دھوکے سے میں کما رہا ہوں، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ فراڈ ہے اور یہ ناجائز ہے یا حرام ہے، اور یہ حرام پیسہ کما کے میں اپنے بچوں کو جب حرام کمائی سے پالوں گا اور یہ حرام کی کمائی میرے بچوں کے خون میں جب شامل ہو جائے گی تو پھر اس کے جو نتیجے نکلیں گے، جب یہ اولاد جوان ہو گئی اور میں بوڑھا ہو گیا تو اب اس کے جو نتیجے نکلیں گے تو پھر اس کو ذہن میں سوچے بغیر ہم صرف ایک ہی جگہ پہ سر پھنسایا کہ نہیں بس پیسہ آئے، پیسہ آئے۔ تو میں یہ بات اس وجہ سے عرض کر رہا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ جانور، وہ بھیڑیا بھی جانور ہو کر اللہ کے حکم کا کتنا پابند ہے۔ کہتا ہے کہ اللہ نے نبیوں کے جسم پر ہم پر حرام کر دیے ہیں، ہم بکری پر حملہ کریں یہ ہمارے لیے جائز ہے خدا کی طرف سے، کسی اور جانور پر حملہ کریں ہم پر جائز ہے، لیکن نبیوں پر حملہ کرنا ہمیں خدا کی طرف سے بھی اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور دوسری طرف دیکھیں، اور یہ ہمارے ایمان اور ہماری محبت کی کیفیت ہے کہ اس بھیڑیے نے کہا کہ میں بھیڑیا ضرور ہوں، جانور ضرور ہوں، لیکن میں گستاخ نہیں ہوں کہ اللہ کے نبی پر حملہ کروں۔ جانور ہوں، بھیڑیا ہوں، وحشی ہوں، درندہ ہوں، سب کچھ ہوں، لیکن میں نبیوں کا گستاخ نہیں ہوں، نبیوں کا گستاخ نہیں ہوں کہ میں یوسف علیہ السلام پر حملہ کروں۔ یاران گرامی، انبیاء کی گستاخی اور نبیوں کی شان میں تبرہ کرنا، نبیوں کی شان میں توہین امیز کلمات کہنا، یہ جانوروں سے بھی گئی گزری حرکت ہے، اور اس طرح کی کئی مثالیں موجود ہیں، لیکن ہم چونکہ سورہ یوسف پڑھ رہے ہیں تو یہ بہت بڑی مثال ہے کہ وہ جانور اگرچہ جانور ہے
لیکن گستاخ رسول نہیں ہے۔ گستاخ رسول بولیں نہیں ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں رسول پر حملہ، یوسف علیہ السلام اللہ کے رسول تھے نا، تو میں اللہ کے رسول پہ حملہ نہیں کروں گا، اللہ کے رسول پہ حملہ نہیں کروں گا۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں اپنے آپ میں اور اپنے ملک میں دیکھیں کہ آئے دن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس پر جو قانون بن چکے ہیں، 1974 کے اندر جو آئین بنا اور جو اس میں ترمیمیں کی گئیں اور اس کے بعد جو قوانین بن کے اور بل پاس ہو کے پاکستان کے اندر ایک قانون بن گیا کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے گا اور 95C قانون کے تحت وہ واجب القتل ہے، اس کو قتل کیا جائے گا۔ اور دوسرا قانون کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کرنے والا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے اور پاکستان کے اندر کسی بھی بڑے عہدے پر سرکار کی ختم نبوت کا منکر نہیں بیٹھ سکتا۔ یہ قانون پاکستان کے اندر موجود ہے، بن چکا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آئے دن کبھی چوری چھپے اور کبھی سر عام اس قانون کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کبھی کوئی ہمارے ملک کا ایک گورنر کہہ دیتا ہے کہ یہ سرکار کی عزت اور ناموس کا قانون یہ کالا قانون ہے، اور کبھی رات کے اندھیرے میں چوری چھپے سرکار کی ختم نبوت والا قانون پاکستان کے آئین سے نکالا جاتا ہے، اور بعد میں اس پر پورے ملک کے اندر ایک افراتفری پھیل جاتی ہے، ہنگامہ آرائی ہوتی ہے۔ یاران گرامی، میں ساری بات اس وجہ سے عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں بار بار سرکار کی عزت اور ناموس والے قانون چھیڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارے پیچھے یہودیوں کی اور عیسائیوں کی اور غیر مسلموں کی قوتیں، اسلام دشمن قوتیں ہمارے پیچھے لگی پڑی ہیں، اور وہ دن رات اس طاق میں ہیں کہ کب موقع ملے اور ہم سرکار کی ناموس پر حملہ کریں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ملک میں آ کر وہ سرکار کی عزت پر تو حملہ کرنا ان کے لیے مشکل ہے، لیکن وہ اپنے ملک میں کیا کرتے ہیں، طرح طرح کے ہیلوں بہانوں سے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کرتے ہیں۔ ابھی چند ماہ پہلے جب فرانس کے اندر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے کارٹون بنائے گئے اور پورا جلوس نکالا گیا وہ کارٹون اٹھا کر، مجھے بتاؤ کہ کیا کوئی کلمہ پڑھنے والا مسلمان اس توہین کو برداشت کر سکتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں، کیا آپ اس توہین کو برداشت کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ لیکن اللہ کی پناہ آج انسان کس حد تک گر چکا ہے، وہ یہ سارے کام کرنے والے انسان ہی ہے نا۔ آج انسان کس حد تک گر چکا ہے کہ ایک طرف وہ بھیڑیا دیکھیں، وہ جانور دیکھیں کہ وہ کہتا ہے کہ میں بھیڑیا ضرور ہوں لیکن میں رسول کا گستاخ نہیں ہوں، کہ میں یوسف علیہ السلام پر حملہ کرتا، میں بھیڑیا ہوں، درندہ ہوں، گستاخ رسول نہیں ہوں۔ اور ایک طرف ہم انسان ہیں کہ رسولوں کی شان میں گستاخیاں کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہمیں عقل سلیم عطا کرے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ ہم جو انسانوں کی تہذیب لیے پھرتے ہیں، کہ ہم سارے انسان بن کے گھوم پھر رہے ہیں نا، کہتا ہے کہ ہم جو انسانوں کی تہذیب لیے پھرتے ہیں، ہم سا وحشی کوئی جنگل کے درندوں میں نہیں۔ ہم شکل و صورت ہماری انسانوں والی، لیکن ہمارا کردار، ہماری حرکتیں جانوروں سے بھی بدتر ہو چکی ہیں۔ اللہ تعالی ہماری قوم پر، ہماری امت پر رحم فرمائے اور ہمیں سرکار کے گستاخوں سے ہمیشہ محفوظ رکھے۔ اور یہی ہمارے پاس ایک دولت ہے، سب سے بڑی دولت ہے۔ میں کہتا ہوں سرکار کی غلامی اور سرکار کی محبت لے کر جب دنیا سے جائیں تو قبر میں کسی چیز نے کام نہیں آنا۔ قبر میں نہ جائیدادیں کام آئیں گی، نہ پلاٹ کام آئیں گے، نہ گاڑیاں کام آئیں گی، نہ پلازے، عمارتیں، بلڈنگیں، عہدے، وزارتیں، کچھ کام نہیں آئیں گی۔ قبر میں ایک ہی چیز کام آنی ہے اور محبت مصطفیٰ ہے، اور وہ محمد مصطفیٰ کی محبت ہے جو کام آئے گی قبر کے اندر بھی اور حشر کے اندر بھی۔ سرکار کی محبت اس دنیا سے لے کر چلے جاؤ، انشاءاللہ قبر میں بھی خیر ہوگی اور حشر میں بھی خیر ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔